السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج۔ پاکستان میں ایک ٹیلی ویژن چینل لانچ ہوا کچھ سال پہلے، تو وہ لانچ ہونے سے پہلے یہ دعویٰ کرتے رہے کہ وہ نمبر 1 چینل ہوں گے۔ جب لانچ ہو گئے تب بھی انہوں نے یہی کہا کہ وہ نمبر 1 چینل ہیں۔ ان کا پروگرام چاہے جس بھی ریٹنگ پر آئے، وہ کہتے ہیں وہ نمبر 1 اینکر ہے اور ان کا نمبر 1 پروگرام ہے۔ یہی غلط فہمی یا خوش فہمی پاکستان تحریک انصاف کو بھی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ کام انہوں نے کیا، تاریخ انہوں نے رقم کی، تاریخ رقم کی اس حوالے سے کہ سب سے کرپٹ حکمرانوں کو انہوں نے جیل میں ڈالا، کرپشن کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا۔ تاریخ اس طرح رقم کی کہ انہوں نے مذاکرات کیے، معاہدے کیے، تاریخی معاہدہ ہوا جس سے عوام کو ریلیف ملا۔ پھر ایک تاریخی ریلیف پیکج کا بھی دعویٰ ہو رہا ہے۔ اب اس ریلیف پیکج کی ذرا کہانی اگر ہم سن لیں تو آئی ایم گوئنگ ٹو گیو کریڈٹ ٹو فاروق سلیم صاحب، جنہوں نے ہمارے لیے میتھس اس کی بڑی آسان کر دی ہے۔ تو جو پی ایم صاحب کا ریلیف پیکج ہے وہ ہے جی 120 بلین روپے کا، اور ریلیف جو دی جائے گی وہ ہے 13 کروڑ روپے، اور ریلیف فی بندہ اگر آپ اس کی میتھس کریں تو 923 روپے بنتی ہے، اور ریلیف پر پرسن پر منتھ آتا ہے 154 روپے۔ تو 154 روپے میں آپ 150 روپے یعنی کہ $1 کی آپ چینی خرید لیجیے گا، اور اگر آپ کو مٹھاس پھر بھی کم لگے تو 4 روپے کی ٹافی کھا لیجیے گا۔ یہ ہے عمران خان صاحب کا ریلیف پیکج۔ دوسری طرف اگر ہم آ جائیں تو نیب نے تاریخی طور پر رقم واپس لا کے کٹی میں ڈالی ہے، تو اس کے بھی ہم آپ کو ذرا نمبرز بتا دیتے ہیں۔ نیب نے کلیم کیا تھا جی 821 بلین روپے واپس وہ لے کر آئیں گے، جس میں سے وہ صرف 6.5 بلین روپے واپس لا سکے، اور اس میں سے بھی 4.5 ارب روپے انہوں نے براڈ شیٹ کو دیے ہیں، تو جس کے بعد ہمارے پاس رہ جاتے ہیں صرف 2 ارب روپے۔ تو اگر ہم 2 ارب روپے کا حساب لگا لیں تو جو 821 کے 815 بلین نہیں ہیں وہ ہم نے کس سے ریکور کرنے ہیں، یہ اگر ہمیں کوئی بتا دے کہ نیب سے کون ریکور کروائے گا۔ اور اگر ہم بات کر لیں تو یہ بھی بات قابل ذکر ہے کہ 1.4 بلین روپے سپٹمبر 21 تاریخ تک 61% بنتا ہے، تو یہ انہوں نے ہمارا ریکور کیا تھا، یہ 61% ریکور کیا تھا نون لیگ کی حکومت نے 2013-2014 میں۔ تو وہ 200 ارب ہم نے اس کے منہ پر اور اس کے منہ پر مارنے تھے، وہ تو ہمارے پاس آئے نہیں، 2 ارب ہی آئے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جی نیب کی جو ترمیم تھی، جو آرڈیننس تھی، وہ تیسری بار ریٹرن ہوئی ہے، اور اب اس کو کہا جا رہا ہے کہ کابینہ کے تھرو، پارلیمنٹ کے تھرو وہ واپس لی جائے گی، بیکاز اس سے تنازع کھڑا ہو سکتا ہے، اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو جو لا منسٹر نے بات کی تھی وہ کیوں کی تھی، پھر آرڈیننس کیوں آیا تھا، اور آرڈیننس آ ہی گیا تھا تو واپس کیوں جانا تھا، یہ بھی تاریخی یو ٹرن صرف پاکستان تحریک انصاف ہی لے سکتی ہے۔ اور پھر آپ کو مورالٹی اور ایتھکس کے بارے میں وہ کیا فرما رہے ہیں خان صاحب، ذرا وہ بھی سن لیجئے، اور اس کے بعد جب یہ سمری جا چکی ہے فیڈرل گورنمنٹ کو کہ ان کا جو سٹیٹس ہے TLP کا، اس میں سے کالا دم نکال دیا جائے، تو ایتھکس اور مورالٹی پر لیکچر سنیے خان صاحب کا۔ اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا کرائسس ہے، ہماری جو morality، جو ایتھکس ہے، وہ بڑی بری طرح نیچے گرے ہیں۔ جو کرپشن ہے نا، میں نے سارے مجھے کہتے ہیں جی آپ کیوں یہ ان کے پیچھے کرپشن پڑے رہتے ہیں، ان 2 بڑے خاندانوں کے پیچھے۔ میری ان سے کوئی ذاتی لڑائی، بلکہ میری تو دوستیاں ہوتی تھی ان سے۔ مجھے کہتے ہیں جی وہ اپوزیشن لیڈر ہے، آپ اسے ہاتھ نہیں ملاتے، اس کے اوپر اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں، میں اس کے اوپر ہاتھ ملاتا ہوں تو میں ایکسیپٹ کروا دیتا ہوں معاشرے میں کہ بری چیز ہی نہیں ہے یہ۔ اس وقت جو کرپٹ حکمرانوں سے ہاتھ ملا لوں تو یہ میں مان لیتا ہوں کہ کرپشن جیسی کوئی بری چیز ہے ہی نہیں، اور اگر ہم یہی ہاتھ خونیوں سے ملا لیں، تحریک طالبان پاکستان سے ملا لیں، TLP سے ملا لیں، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں بقول خان صاحب کے۔ یہ ہے ایتھکس اور مورالٹی، اس پر مزید بات کریں گے، اس وقفے کے بعد ہمیں جوائن کریں گے، ہم پوچھیں گے پاکستان تحریک انصاف سے کہ مورالٹی اور ایتھکس کہاں ہیں اور کس طرح سے سامنے آ رہے ہیں، معاہدے میں کیا طے پایا گیا ہے، اور یہ ریلیف پیکج کس قدر تکلیف کا باعث بنے گا، جس میں کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول مزید مہنگا ہوگا۔ تو تکلیف ہے یا ریلیف ہے، اس بریک کے بعد۔ تاریخیں رقم کرتے کرتے پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور تاریخ رقم کی ہے، اور وہ ہے ریلیف پیکج۔ اب اس جیسا ریلیف پیکج کبھی عوام کو پہلے نہیں دیا گیا، اس کا کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کو ضرور دینا چاہیے۔ اسی پر مزید بات کریں گے جی۔ ایک خفیہ معاہدہ بھی ہوا ہے، وہ خفیہ معاہدہ کی ہمیں پہلی شک تو نظر آ گئی ہے کہ کالا دم کا لفظ ہٹایا جائے TLP کے آگے سے یا پیچھے سے، اور دوسری طرف اگر شیخ رشید صاحب کا بیان دیکھ لیں تو شیخ رشید صاحب جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو علم ہی نہیں ہے کہ معاہدے میں کیا ہے، اور فواد
चौधरी साहब ने सुन्नी तहरीक से उनको मवाजना किया है TLP का, जिस तरह सुन्नी तहरीक ख़त्म हो गई थी TLP भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन गुफ्तगू हो रही है कि अगले इलेक्शन में TLP के साथ अलायंस भी बन सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। मज़ीद बात करते हैं जी, हमें ज्वाइन कर रहे हैं वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल आज पैनल है हमारा जी, अमजद न्याजी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अब्दुल कयूम साहब हैं PMLN से, और नफीसा शाह साहिबा ने हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साहब से आपका ताल्लुक है। सबसे पहले मैं अमजद न्याजी साहब आपके पास आऊँगी, क्योंकि कालादम का लफ्ज़ हटाया गया है, पंजाब ने समरी भेज दी है फेडरल हुकूमत को, अब ज़ाहिर फैसला तो वही करेगी, लेकिन फैसला एक तरह से नज़र भी आ रहा है, लेकिन मुआहदे का किसी को इल्म भी नहीं है। लेकिन ये बातें ज़रूर चमगोइयाँ हो रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और TLP में अलायंस हो सकता है नेक्स्ट इलेक्शंस में, हाँ या ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, आपके इल्म में है कि पिछले कई दिनों से जो पंजाब के अंदर ख़ास तौर पे GT रोड के अंदर, फिर पाकिस्तान में भी कई जगह पे, कराची था या कुछ और इलाके थे जहाँ पे एक अनरेस्ट पोजीशन थी, फिर गवर्नमेंट ने कोशिश की कि वो लोग जो नेशनल धारे में नहीं थे उनको एक तो धारे में लाया जाए, और जिस तरह आपने कहा कि कालादम तंजीम, हाँ उसके लिए जो है कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं कि हम अपने मुल्क के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन है उसे बेहतर कैसे किया जा सकता है। इसके ऊपर मंडे को आपके इल्म में होगा सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग पार्लिमानी भी हो रही है, जिसमें तमाम इदारे, तमाम पार्लिमानी लीडर्स को, स्टैंडिंग कमेटीज सेनेट से, उसके अलावा नेशनल असम्बली से स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरान को, उनको भी ब्रीफिंग दे रहे हैं, और तमाम लोगों को भी इस सिलसिले में आगाह किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान की जो इंटरनल सूरत हाल है, फिर एक्सटर्नल सूरत हाल है, जैसे कि अफगानिस्तान के अंदर जो इंतशार हुआ, फिर आपके फेटअफ के मसाइल हैं, फिर अमेरिका जो पाकिस्तान के अंदर जा रहे, इन हालात में हम किसी सूरत में भी इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे कि कुछ ऐसे अवामिल जो बहुत सारे मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी रेट ऑफ गवर्नमेंट को कायम करने के लिए खून बहा दिया जाए, लेकिन हम समझते हैं जी कि पाकिस्तानी है बहुत सारे लोग, अगर कुछ लोग जो है जिनके बारे में मीडिया के अंदर कुछ रिपोर्ट भी हुआ तो उसको भी इदारे देख रहे हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक, मैं समझता हूं कि अमन और अमान रहे, ताकि हम आगे तो फिर अलायंस हो रहा है, मतलब आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि अलायंस मुमकिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और TLP के दरमियान? नहीं, ये नहीं है सना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कलादम जमात के दरमियान कोई, कलादम जमात कहाँ रही? वो अब तो रही नहीं रही ना, कलादम कहाँ रही अभी तक? अच्छा, क्योंकि एजाज चौधरी साहब ने कहा है कि वो आपके जो देखे सेंट्रल पंजाब के आपके प्रेसिडेंट हैं एजाज चौधरी साहब ने, उन्होंने कहा है वो फूल लेके जाएंगे साद रज़ी साहब के पास, और ये भी कहा है कि अगले इलेक्शन में हम अलायंस बनाएंगे TLP के साथ। तो ये तो आपके अपने मिनिस्टर्स का हाल है सर। मुझे मेरे इल्म नहीं है कि उन्होंने ऐसा कोई बयान दिया है, लेकिन आप उसको कंडेम करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे? कोई चीज हतमी नहीं होती उससे पहले देखिए, ये तो वक्त बताएगा कि डे टू डे इश्यूज होते हैं पॉलिटिक्स में, कोई किसी के लिए दरवाजे नहीं बंद किए जा सकते, ना बंद होते हैं। हमेशा इंसान, पॉलिटिक्स का मतलब भी यही है कि अच्छाई की तरफ बढ़ो, बुराई के खिलाफ जंग करो। ठीक है, सही है। ओके, कयूम साहब, रद्द अमल आया है शहबाज शरीफ साहब का ऑन द रिलीफ पैकेज जो अनाउंस किया कल वजीर आजम इमरान खान साहब ने, लेकिन मुआहदे के ऊपर अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया। क्या मुआहदे को भी रद्द करते हैं वो? क्योंकि मुआहदे में तो आप भी बिलीव करते हैं, 2017 में आपने भी मुआहदा किया था, तो ये जरा फरमा दीजिएगा कि मुआहदे के बारे में और रिलीफ के बारे में नून लीग का मौक़िफ़। देखें, पहली बात तो जहाँ तक तो रिलीफ का ताल्लुक है जी, चूँकि आज जो पाकिस्तान में अवाम की हालत है मुआशी लिहाज से, वो इससे बदतर कभी भी ना थी। आप ये देखें कि बिलो पॉवर्टी लाइन भी लोग गिर गए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, और पर कैपिटा इनकम भी आपकी लोएस्ट है। जो पहले अगर $1300-1400 थी पर कैपिटा, वो अभी 1200 के ऊपर आ गई है। तो ऐसी सूरत में हुकूमत अगर उनको पैकेज दे रही है तो ये अच्छी बात है कि ज़रूर रिलीफ पैकेज तो गरीब लोगों को मिलना चाहिए। लेकिन जो लोग मुस्तहकीन हैं या गरीब हैं, या मुल्क के अंदर से गुर्बत को ख़त्म करना या पॉवर्टी एलिवेशन के लिए सिर्फ पैसे देना काफ़ी नहीं है, आपको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना होगा,
इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करना होगा, जॉब्स क्रिएट करने होंगे, तब इन दी लॉन्ग रन आपकी पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, साइज ऑफ इकोनॉमी बढ़ेगा, लोगों की बाइंग पावर बेटर होगी। तो इसलिए आई थिंक ये तो एक टेम्पररी मेजर्स है ना, रिलीफ पैकेजेस। लेकिन वो भी तो इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस सिस्टम की बात कर रहे हैं। सॉरी कयूम साहब की बात काट रही हूँ, लेकिन बहुत ही मुश्किल मरहला है ये। मतलब पहले आप इंसाफ कार्ड दें, फिर आप रजिस्टर कराएं, फिर आप ऑनलाइन जाएं, फिर आप मोबाइल से उसको ऑनलाइन लें। मतलब ये तमाम तर चीजें एक आम गरीब बंदा जिसको ये रिलीफ चाहिए वो कैसे करेगा? या ये तो देखें, ये बात इम्प्लीमेंटेशन साइड पे आती है। मैं कंसेप्चुअल बात कर रहा था कि जहां तक हुकूमत की ये सोच है या प्राइम मिनिस्टर की ये सोच तो अच्छी है। अच्छा। कि ये लोगों को मदद, लेकिन आगे जो सिस्टम की मोडालिटीज हैं वो ऐसी हों कि जिसके अंदर वो ना हो। क्योंकि इस हुकूमत का आपको पता है ना कि हर चीज का एक बड़ा प्लान बना के फिर इनके पास एग्जीक्यूशन की वो स्किल्स नहीं है। चूंकि पार्टी के अंदर इनके अपने बंदे थोड़े हैं, बाहर से लोग ज्यादा हैं। अभी भी ये TLP के इशू में आपने देखा वज़रा ने क्या क्या बयानात दिए, प्रोवोक किया। वो उधर से आपके मौलाना जो मुफ्ती मुनीब साहब थे वो चिल्ला के कह रहे थे कि ये एम्बेसडर को बाहर भेजने वाली बात नहीं वो कह रहे हैं हमारा कोई कंसर्न नहीं, हमने नहीं कही। इधर इनके मिनिस्टर कह रहे थे नहीं जी ये उनका मेन पॉइंट है, ये करेंगे, हम बिल्कुल नहीं करेंगे। और फिर आपने देखा कि क्या हुआ। मतलब दिस इज नॉट हाउ यू कंडक्ट द गवर्नमेंट अफेयर्स। आपको मुल्क को आगे लेके चलना है, हमारी प्रायोरिटीज और बड़ी हैं सोशियो इकोनॉमिक फील्ड में, एक्सटर्नल फील्ड में। 2017 में जो आपने मुआहदा किया था वो कैसे इतना खुशअस्लूबी से हो गया था? फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला चले वो एक अलग बात हो जाएगी, लेकिन मुझे ये बताइएगा आपका मुआहदा इतना आराम से हो गया था? मुझे तो याद नहीं ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स आई आपके मिनिस्टर की तरफ से, तो इनको भी कुछ आप मशवरा दे सकते हैं? आप बड़ी वेल अवेयर हैं जी। ये जो उस वक्त TLP की मूवमेंट थी और उसके पीछे भी हमारे यही मेहरबान थे जो आज हुकूमत में हैं, बहुत से जाके उनको हल्लाशाही कर रहे थे। उस वक्त तो गेट नवाज एक मूवमेंट थी ना, जिसको आप रीइंफोर्स करके तो फैजाबाद के ऊपर आके तो हम तो टोटली यानी एक कॉर्नर में थे। और उस वक्त फिर आपने देखा कि कुछ मुआहदे हुए, कुछ वो शामिल हुए उसके ऊपर। वजीर कानून क्यों घर गए? वजीर कानून क्यों घर गए? साहब की जी वजीर कानून क्यों घर गए? जी तो ये मैं कहना चाहता हूं कि खुदा के लिए अगर देखें मुल्क को अगर आगे लेके जाना है ना और कामयाबी से अपनी पोस्ट चलानी है जहां जहां लोग बैठे हैं तो दयानतदारी से काम करें। आप एथिक्स और मॉरल्स की बात कर रहे हैं, आप कहते हैं अपोजिशन लीडर से मैं हाथ क्यों मिलाऊं, उस पर इल्जाम है। तो इल्जाम तो आपकी सफों में, आपकी बगलों के नीचे जो लोग बहुत से बैठे हैं उन पे बहुत से इल्जामात हैं। आप ये देखें कि आपने मतलब वो बात करें जो अक्रॉस दी बोर्ड हो। और ऑनेस्ट टू गॉड मैं ये कहता हूं कि जो लोग इन्वॉल्व हैं करप्शन में, कोई मनी बनाई है, कहीं एम्बेजलमेंट है, वो खा आपकी पार्टी में, पार्टी से बाहर है, करप्शन आपके हुक्मरान करें और हमारे खान साहब बेचारे कोशिश करें, नैब को भी एक्टिव करें, वो क्या क्या करें? आप पैसे वापस ले आए, वो कह रहे हैं आधी कीमत कर देंगे सब चीजों की। आधी रकम वापस ला दें, आधी रकम वापस ला दें जो आप लोग लेके गए ना, आधी रकम वापस ला दें। खान साहब कह रहे हैं आधी प्राइस कर दूंगा, आप ला के तो दिखाएं। ये अभी आप ये सोचिए ना, ये कितनी मजाक का खेज बातें हैं कि आप 3 साल से हुकूमत में हैं, पूरी मशीनरी आपके पास है, 1% का पैसा आप रिकवर उन लोगों से नहीं कर सके जिन्हें करप्ट, डाकू और चोर आप कहते रहे हैं। अदालतों ने उनके फेवर में बयानात दिए हैं। जब वो अपील के लिए गए हैं तो उन्होंने कहा कि इनका ऊपर कोई हमें करप्शन का तो चीज नजर नहीं आई। वो तो एक अलग बात है, वो लोग जो शहजाद अकबर साहब बेहतर बता सकते हैं, वो इस वक्त है नहीं। नफीसा मैं आपके पास यही सवाल लेकर आती हूँ क्योंकि देखें ना, वो मॉरल्स और एथिक्स उनको इजाजत नहीं देते कि वो चोर, डाकुओं, लुटेरों से हाथ मिलाएं, क्योंकि वो ये बात फिर माशरे में पनप जाएगी कि करप्शन तो कोई चीज गलत है ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ बाकी सब तमाम लोगों से मुआहदे भी होते हैं, बातचीत भी होती है, मुज़ाकरात भी होते हैं, उनके मुतालबात भी माने जाते हैं। तो आप प्लीज थोड़ी सी रकम वापस कर दें, खान साहब कीमतें भी आधी कर देंगे, खसारा भी कम हो जाएगा, कुछ करें नफीसा। सना देखें, ये तो इनकी पॉलिटिकल टॉक है। अगर ये बातें ना करें तो जो इनकी सियासत तो आवाम के आगे पूरी एक्सपोज हो चुकी है, इनके झूठ एक्सपोज हो चुके हैं, इनके यू टर्न्स एक्सपोज हो चुके हैं। तो अभी भी उनके पास वही बात बची कुची जो है
کہ بھئی دو جماعتوں نے باریاں لی ہیں, دو جماعتوں کی کرپشن, دو جماعتیں پیسے واپس, اس ساری چیز کو اب اس کی کوئی معنی نہیں رہی ہے. یہ صرف محض ان کے کھوکھلے نعرے اور باتیں رہ گئی ہیں. جو دو ایشوز جس پہ آپ نے آج ٹچ کیا, دونوں بہت اہم ہیں. پہلے تو ٹی ایل پی کے حوالے سے مجھے پتہ نہیں ہے کہ اب میں اس کو ٹی ایل پی کہوں یا کلعدم جماعت کہوں, کیونکہ ایک دن وہ ٹی ایل پی ہو جاتی ہے اور ایک دن کہا جاتا ہے کہ اس کو مین سٹریم کریں گے, دوسرے دن وہی جماعت کے کچھ اور لوگ کہتے ہیں جی یہ تو کلعدم جماعت ہے, اس کے اوپر تو سٹرائک ڈاؤن کریں گے, کوئی معاہدہ نہیں کریں گے, اس کے اوپر آئرن ہینڈ سے اس کا مقابلہ کریں گے. پھر تیسرے دن پھر بیان تبدیل ہو جاتا ہے, ہر موڑ پر ایک یو ٹرن ہو جاتا ہے. جہاں تک معاہدے کی بات ہے تو مجھے تو حیرت ہے, اس وقت ایک جمہوریت ہے بظاہر, پارلیمان جو ہے وہ اس وقت ہے, پارلیمان میں آپ کے سارے ممبران ہیں, جماعتیں ہیں, لیکن یہ جو معاہدہ ہے یہ خفیہ ہے. یہ کس قسم کی جمہوریت ہے کہ ایک ایسی جماعت یا ایسی ڈیولپمنٹس جن کا پاکستان کی سیاسی استحکام ہو یا اسٹیبلٹی ہو, اس پہ بہت اثر انداز یہ ہو سکتا ہے, اس معاہدے کو آپ خفیہ رکھتے ہیں, پھر اس میں کچھ چند چیزیں آپ لیک کر دیتے ہیں. ایک وزیر کہتا ہے معاہدے اگلے الیکشن میں ان کو مین سٹریم کریں گے, ان کے ساتھ ملیں گے, دوسرا اس کو ڈینائی کرتا ہے. یہ ساری ان کی ایک ہوا میں ایک کنفیوژن انہوں نے جو کریٹ کیا ہے, یہ ایک بہت افسوسناک ہے. اور اس سے پھر یہی ہوتا ہے کہ ٹی ایل پی جو ہے وہ اس کی اور پی ٹی آئی کی جو ماضی میں بھی ایک ریلیشن شپ رہی ہے وہ موقع پرستی والی رہی ہے. انہوں نے اس جماعت کو استعمال کیا ہے اور بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ شاید ان کے ایجنڈا پر ہے کہ آگے بھی اس جماعت کو اور اس جماعت کو اس پاتھ پر یہ لے کے آئے ہیں جو پاتھ انہوں نے خود اپنے جو سیاسی قدرے ہیں وہ نئے قائم کیے ہیں کہ آپ کو دھرنا دینا ہے, آپ کو جلاؤ گھراؤ کی سیاست کرنی ہے, آپ کو ڈس اوبیڈینس کرنی ہے, آپ کو ڈنکے کی چوٹ پر اپنے مطالبات منوانے ہیں. وہی چیز یہ ابھی ٹی ایل پی کر رہی ہے. تو بہت یہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو اگریمنٹ ہے اس کو پارلیمان میں لے کے آئیں, اس سارے بحث کو پارلیمان میں لے کے آئیں, اور اس کا پھر یقیناً کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا, لیکن ان میں کوئی اچھی امید نہیں ہے. جو دوسرا آپ کا کوشچن تھا وہ مہنگائی کے اوپر تھا. اب مہنگائی جو اگر یہ ریلیف پیکج تاریخی ہے تو مہنگائی بھی تاریخی ہے. کبھی اس ملک میں کبھی تاریخ میں 70 72 75 سالہ تاریخ میں اتنی تیل کی قیمتیں نہیں بڑھی جتنی آج بڑھی ہیں. اور یہ کہہ دینا کہ یہ انٹرنیشنل آئل پرائسز کی وجہ سے ہے, یہ بالکل جھوٹ ہے. 10 سال پہلے پیپلز پارٹی جب حکومت میں تھی تو اس وقت تاریخی انٹرنیشنل آئل پرائسز ہائی تھیں, $140 پر بیرل تک چلی گئی تھی. اس وقت تو 80-90 پر چل رہی ہیں. تو آپ نے اتنا کیسے بڑھا دیا؟ بیکاز آپ نے روپے کو ڈی ویلیو کیا ہے. اور روپے کو آپ نے کیوں ڈی ویلیو کیا؟ بقول آپ کے اسٹیٹ بینک کے گورنر, وہ تو اب میں سمجھتی ہوں کہ اسٹیٹ بینک گورنر خود ایک سیکیورٹی رسک ہے, جو باہر انٹرنیشنل کیپٹلز میں جا کے کہتا ہے کہ یہ 20 کروڑ عوام کے لیے ہم نے نہیں فیصلہ کیا, یہ ہم نے چند اوورسیز پاکستانیز کو خوش کرنے کے لیے اور ان کے لیے ڈالرز جمع کر کے ان کو دینے کے لیے کیا ہے. از دس واٹ اے اسٹیٹ بینک گورنر شوڈ سے؟ یہ اسٹیٹ بینک گورنر ادھر رہنا چاہیے, یہ بہت بڑا سیکیورٹی رسک ہے. تو مہنگائی انہوں نے خود پیدا کی ہے, عوام کی چیخیں نکالنے کے لیے پیدا کی ہے, اور اب ان کو تھوڑی تھوڑی یہ چوری دے رہے ہیں, اور اس چورن سے کچھ نہیں ہوگا. یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. عوام کی مشکلات جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں, اور یہ حکومت جو ہے یہ ٹی ایل پی اور یہ سارا کنفیوژن اور پھیلا. نفیسہ, میں آپ سے ایک سوال اس کا ذرا کوئکلی پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھیے اسٹیئرنگ کمیٹی ہے ایک بیچ میں جو کہ علماء اور مشائخ ہیں, انہوں نے جو اگریمنٹ کیا ہے یا جو معاہدہ کیا ہے گورنمنٹ کے بہاف پر, اس کے اوپر بھی ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بیٹھے گی, ان کو دیکھے گی اور یہ ان کو دیکھیں گے. تو آپ کو ٹرسٹ ڈیفیسٹ نظر آتا ہے؟ دوسرا, وہ ابھی تک وزیر آباد میں موجود ہیں, وہ واپس نہیں گئے ہیں, وہ بلکہ اپنے کمبل وغیرہ لے کر آ گئے ہیں, خیمے انہوں نے لگا لی ہیں. تو مطلب یہ تو آپ دیکھ لیجیے, اس طرح سے تو سیکیورٹی سچویشن کیسے آپ بہتر کریں گے؟ ٹھیک ہے روڈیں کھل گئی ہیں, لیکن وہ تو وہیں پر موجود ہیں. دیکھیں, ہمیں کچھ نہیں پتا, ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ حکومت نے یا تو جان بوجھ کر یا اپنی نااہلی روایتی نااہلی برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے جو اس جماعت کا, جس کو میں جماعت کہوں, ٹی ایل پی کہوں, کلعدم تنظیم کہوں, مجھے تو کچھ نہیں پتا, انہوں نے ہر موڑ پر
اس کے اوپر ایک کلٹی کھائی ہے, ایک یو ٹرن کھایا ہے, اور اس کی وجہ سے ہمیں اب پتہ نہیں ہے کہ یہ کس ٹرمز پر بات ہوئی ہے. لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو فیض آباد دھرنا تھا اس کے بعد ایک ججمنٹ آئی. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ججمنٹ میں کئی ایسے نکات تھے جس کو جو حکومت کے لیے, حکومتوں کے لیے اور ریاست کے لیے اس میں بہت ایک اہم چیزیں شامل تھیں, اور اس کو ایک آپ راہ لے کر آپ ریاست جو ہے اپنی رٹ قائم کرنے کے لیے کچھ اقدامات, ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ آپ بات نہ کریں, لیکن جو آپ جن ٹرمز پر بات کر رہے ہیں اس کو آپ ریاست کو کمزور نہ کریں, آپ ریاست کی طاقت کو کمپرومائز نہ کریں, اور آپ بالکل آپ بات چیت کریں, بات چیت کے دروازے کھلے رہنے چاہیے, لیکن کن ٹرمز پر آپ نے بات کی, مطلب فرام اے پوائنٹ آف ویکنس یا اسٹرینتھ. ٹھیک ہے نفیسہ, آپ نے بات کی یو ٹرنز کی, اور اگین ایک اور یو ٹرن بھی آ گیا ہے, وہ نیب آرڈیننس کے حوالے سے جو تیسرا آرڈیننس صدر الوی صاحب نے نکالا تھا, اس پہ اب اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ واپس جانا چاہیے معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل پہ, تو یہ بھی یو ٹرن ایک ہے, اس پر ڈسکشن کریں گے ذرا اس بریک کے بعد. اینڈ ویلکم بیک ٹو گونج. پہلے تو ٹی ایل پی کالعدم جماعت ہے یا نہیں, پہلے یہ کنفیوژن ختم نہیں ہو رہی تھی, پھر یہ کنفیوژن نے جنم لیا کہ ریلیف ملا ہے یا نہیں ملا عوام کو, کہ مہنگائی ہوگی کہ نہیں ہوگی, پھر یہ سمری گئی وزیر اعظم کو جہاں 11 روپے پیٹرول بڑھانے کی تجویز تھی وہ رد کر دی گئی کیونکہ ان کو عوام کی تکلیف کا خیال تھا. پھر انہوں نے آ کے یہ ریلیف پیکج میں یہ بھی فرمایا کہ پیٹرول کی پرائسز ضرور بڑھیں گی, گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوگی, بجلی کے نرخ اوپر جائیں گے, یہ تمام تر چیزیں خان صاحب نے کل کی ہیں, اور اب ہم ایک کنفیوژن دیکھ رہے ہیں نیب کے چیئرمین کی تقرری میں. یہ ہر چیز میں یہ مین میخ کیوں ڈل جاتی ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. جی ہمارے ساتھ وہ موجود ہیں عبدالقیوم صاحب, امجد نیازی صاحب, نفیسہ شاہ صاحبہ. میں آپ کے پاس آتی ہوں قیوم صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ یو ٹرن پھر ایک بار پھر یو ٹرن آ گیا, مطلب چیئرمین نیب کی تقرری کا ایک بڑا سمپل طریقہ ہے, مشاورت کیجئے, نام چوز کیجئے اور ان کو ہائر کر لیجئے, یا ان کو ہی کنٹینیو کرانا ہے تو آپ مشاورت سے کر لیجئے. اب وہ تیسرا آرڈیننس آ گیا, اب اٹارنی جنرل صاحب کو یاد آیا کہ یہ تو تنازع کھڑا ہو جائے گا, تو اب یہ اختیارات اس سے واپس لینا چاہیے. تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ کیا مطلب قانون کے ساتھ کھیل ہے یا ہمارے ساتھ, کس کے ساتھ؟ دیکھیں یہ بڑی افسوسناک بات ہے سنا. مسئلہ یہ ہے کہ آرڈیننس اس وقت ایشو کریں جب آپ کو بہت ارجنسی ہو, اور آپ سمجھے کہ پارلیمنٹ کے اجلاس نہیں ہو رہے, نہیں ہو سکتے جلدی میں, تو آپ یہ کرتے ہیں. دیکھیں اس کو ابھی آپ نے سینٹ کا بھی اور نیشنل اسمبلی کا اجلاس آپ بلایا ہے. نیوز باخبر 24 گھنٹے 24 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 نیوز باخبر. پبلک اویئرنیس, ریز پبلک اویئرنیس. آپ دیکھیں پبلک اویئرنیس پہ نیب کا کبھی کوئی پروگرام کبھی بتایا جائے کہ آپ کو فورس ٹال کرنا ہے, آپ کو پرو ایکٹیو میجرز لینے ہیں کہ کرپشن ہو. اور تیسرا ہے کہ انفورس اینٹی کرپشن میجرز. آپ ان پلانز کے اوپر لیں. یہاں تو یہی ہے کہ آپ حکومت میں ہیں, اپنے بندوں کو بچا لیں اور دوسروں کو پیچھے چڑھے اور اسی کے اوپر سلیکٹیو. اور پھر آپ کا ایک قانون اور آئین ہے جس کے مطابق ان کی ایک فکس پوسٹ ہے, اور اس کے اوپر آپ کو اپوزیشن کے لیڈر سے مل کے بیٹھ کے آپ کو بنانا ہے. اگر آپ اس میں کوئی چینج کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرف آخر نہیں ہے, لیکن پارلیمنٹ میں بیٹھ کے کریں نا. یہ نیب کا سسٹم صرف ایک پارٹی کے لیے تو ہے نہیں, یہ تو پوری ریاست کے لیے ہے, اور پارٹیوں سے اوپر اٹھ کے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا نظام بنائیں جس کے اندر ہم وہ جو پرپز ہے, جو ہماری آبجیکٹو ہے اس کو کریٹ کرنے کا, کرپشن کا خاتمہ ہو, اس کو مؤثر طریقے سے کیسے کیا جائے. ابھی تک اگر یہ کامیاب نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا, اس کا انالیسس کیا جائے, کہاں لوز اینڈز ہیں ان کو ٹائی اپ کیا جائے. لیکن چونکہ حکومت کا مدعا صرف وکٹمائزیشن ہے, سلیکٹیو یوز آف دس تھنگ ہے. پھر آپ ابھی کہتے ہیں پریزیڈنٹ کے پاس جائے گا, پہلا ایک آرڈیننس نکالا, وہ آرڈیننس جو ہے وہ ختم ہوا چکے, اس کو انہوں نے پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا. پھر سیکنڈ آرڈیننس نکالا اور وہ بھی ون سائیڈڈ ایشو تھا. ابھی اس کے اوپر ایک اور امینڈمنٹ نکالی, ابھی اس کے اوپر بھی واپس. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ایک مذاق ہے ملک کے ساتھ.
دیکھیں یہ سیریس چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو موقع دے دیا ہے 4-5 سال حکومت کرنے کا تو آپ کہتے ہیں کہ تاکہ تاریخ میں مورخ جب تاریخ لکھے تو یاد رکھے کہ وہ 5 سال جو تھے وہ بڑے سالڈ تھے. اس میں لیجسلیشن میں یہ ہوا, اصلاحات ایسی ہوئی, سول سروس میں ہم نے یہ کیا, جوڈیشل ریفارمز ہم نے یہ کی, ایگریکلچر میں ہم آگے ایسے گئے, انڈسٹریل گروتھ کو ہم نے یہ کیا. ابھی آپ صرف لوگوں کو وہ کھانے پینے کے لیے لنگر خانے کھول رہے ہیں بجائے اس کے ٹھیک ہے نیازی صاحب, اوکے لیٹ می جسٹ گو ٹو نیازی صاحب کوئکلی. نیازی صاحب ٹھیک ہے, قیوم صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. نیازی صاحب یہ بتائیے گا کہ نیب نے تاریخی طور پر رقم ریکور کرنے کا جو ایک کلیم تھا ان کا 815 ارب روپے کا, اس میں سے مطلب 821 بلین روپے کا, پھر اس میں سے 815 تو آئی نہیں ابھی تک, 6.5 بلین روپے آئے جس میں سے 4.5 ارب تو ہم نے براڈ شیٹ کو پے آف کر دیا ہے. تو اب یہ نیب کے چیئرمین کی تقرری اتنا سمپل معاملہ ہے, اس کو بھی الجھا دیا ہے آپ لوگوں نے. اسی لیے میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ سمپل چیزوں کو الجھا کیوں دیتے ہیں؟ اور اب یہ جو 815 ارب روپے ہے وہ ہم نے کس سے ریکور کرانا ہے, نیب سے کیسے ریکور کرائیں؟ ثنا, سب سے پہلے تو میں اپنے کولیگز جو ہمارے بیٹھے ہیں پارلیمانی, سینیٹر صاحب اور نفیسہ شاہ صاحبہ نے 1-2-3 باتیں کی, ان کا جواب دے لوں. سب سے پہلے تو ہمارے جو نیلسن منڈیلا 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پہ باہر گئے تھے, کم از کم اگر پیسے نہیں لاتے تو وہ خود ہی واپس آ جائیں. وہ تو باقی اگر پیسے نہیں لائے تو کم از کم خود آ جائیں نا, تاکہ قوم مشکل میں اپنے کچھ یہاں پہ آ کے اپنے جو لیکچرز ہیں وہ ہمیں دیں, تاکہ قوم بھی مستفید ہو سکے ان کے لیکچر سے, ان کے خیالات سے. سر ان کو تو بنا ہے بات کرنا پبلکلی, تو وہ واپس آ کے بھی بات نہیں کر سکیں گے تو پھر کیسے لیکچر دیں گے؟ کیسے بتائیں گے وہ لوگ؟ نہیں, وہ کون سے ابھی انہوں نے پتہ نہیں کون سے میکینک سے, کون سے ڈاکٹر کے پاس یا کون سی ڈینٹر پینٹر کے پاس ابھی تو وہ گئے ہی نہیں ہے نا, ابھی تو علاج کرا ہی نہیں ہے. پولو کے لیے ان کے پاس بڑا وقت ہے, لیکن کم از کم علاج کے لیے ان کے پاس کوئی وقت ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی, جو اپوزیشن پارٹی ہیں وہ کہتی ہیں ہمیں جی امن سے بڑا پیار ہے اور امن ہو جائے بھی تو اچھا ہے, لیکن انہوں نے معاہدہ کیوں کیا ہے کہ تاکہ مطلب یہ تو چاہ رہے تھے کہ جی انتشار بڑھے اور جو ہے وہ جلتی کے اوپر یہ اپنا تیل ڈال سکیں اور اس میں اپنی یہ روٹیاں لگا سکیں اس تندور کے اندر. تو یہ اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے کہ اس وقت جو ملک کے اندر جو انتشار کی جو پوزیشن بننے جا رہی تھی اسے سر آپ اپوزیشن کا شکریہ ادا کیوں نہیں کرتے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کی طرح اس چیز کو ٹیک اوور کر کے کیپٹلائز نہیں کیا, اس دھرنے کو انہوں نے اپنے مفاد میں نہیں استعمال کیا, ان کو آپ شکریہ کرتے ہیں. بات سنیں, اپوزیشن کو بھی شکریہ ادا کریں. میری بات سنیں, اس مسئلے میں میری بات سنیں, اس ایشو اور اس ایشو میں بہت فرق ہے. وہ ایشو اور تھا, یہ ایشو اور ہے. تو ایشو ٹو ایشو بات کریں نا, آپ ایک چیز کو ایک ہی ترازو میں نا تولے نا جی, وہ آپ کے علم میں ہے وہ کیا تھا اور اب یہ کیا ہے. اور تیسری بات جو آپ نے کی ہے اس کے آپ کے علم میں ہے کہ چونکہ اس جو آرڈیننس آیا تو اس میں کچھ جو آئینی ماہرین تھے جو قانون کے جاننے والے تھے انہوں نے, اور کچھ مطلب اس میں عوام سی ایک پوزیشن لوگوں نے سمجھی, تو اس عوام کو دور کرنے کے لیے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی گئی, اور اس اسپیشل کمیٹی کی سفارشات کے نیچے جو ہے تو وہ سب پھر ایک نیا آرڈیننس جو ہے اسی کی کہ وہ 6 اکتوبر ہی سے وہی لاگو ہوگا, اس میں جو مزید ترامیم کر کے اس کو زیادہ بہتر کیا گیا. دیکھیں قانون بہتری کے لیے ہوتے ہیں, قوم اور ملک کے لیے ہوتے ہیں. یہی خان صاحب فرماتے ہیں, نیازی صاحب خان صاحب بھی یہی فرماتے ہیں کہ جس معاشرے میں قانون سازی یا قانون اور انصاف نہیں ہوتا وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں. تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ قانون اور انصاف کے تقاضے کیا ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ کوئی شک نہیں ہے اس میں, کوئی دوسری رائے نہیں ہے. قانون سازی میں عدالتیں آزاد ہیں. اگر میری بات مکمل ہونے دینی, دیکھیں میں نے سب کو سنا ہے تو میں آپ کی سن رہی ہوں سر. دیکھیں قانون سب کے لیے ہوتا ہے, دیکھیں قانون سب کے لیے ہوتا ہے اور عدالتیں آزاد ہیں. اللہ معاف کرے کو عدالتوں کے آگے کسی نے بیریئر نہیں لگائے. جو آج بھی ہماری سپریم جوڈیشری جو ہے وہ الحمدللہ اپنے بہتر فیصلے کر رہی ہے. اگر کوئی ان کے حق میں اچھا فیصلہ آ جاتا ہے جسے یہ اچھا سمجھتے ہیں تو وہ بغلے پتلے پورے پاکستان میں مٹھائیاں بھی بڑھتی ہیں, اور اگر کوئی ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے جس میں یہ انوالو ہوتے ہیں
تو اس پہ ان کو جو ہے وہ عجیب سی ایک کیفیت پیدا کرنے کی کوشش. دیکھیں اب مرضی کی عدالتیں تو نہ لگائیں نا. عدالت ہمیشہ انصاف پہ مبنی ہوتی ہے اور مساوات پہ مبنی ہوتی ہے, اور قانون بھی اسی طریقے کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ اپنی مرضی کے قانون تو نہیں مجبور کر اچھا سر, اب میں کچھ کہہ لوں, اجازت, ان کی مرضی کے مطابق. سر آپ کی بات مکمل ہوگی تو میں ایک سوال پوچھوں. بالکل, میں نے کہا وہ جو ڈنڈا اٹھا لیں ہاتھ میں اور پیٹرول بم پھینکیں وہ قانون سے بالا تر ہیں, لیکن جو کرپشن کی ہے جن پہ ابھی پروو ہونا باقی ہے ان سے بات چیت جائز نہیں ہے. مطلب یہ کہاں کی منطق ہے سر؟ کن سے ہم نے بات چیت کی ہے؟ ٹی ایل پی سے بات چیت کر رہے ہیں, ٹی ٹی پی سے بات چیت کرنے کو تیار ہیں. مطلب میں آپ کو کیا بتاؤں سر, بنیازر آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. نہیں مطلب اس میں جو آپ نے کالعدم تنظیم کی بات پی, کیا ان پہ کرپشن کے الزامات ہیں؟ تو سر کرپشن ہی ایک معاشرے میں برائی ہوتی ہے جس کے اوپر انصاف ہونا ہے. مطلب لوگوں کو مار دینا, پولیس والوں کو شہید کر دینا, بچوں کو قتل کر دینا, ان کو شہید کر دینا, اسکول میں بم دھماکہ کرنا, مطلب یہ تمام تر چیزیں یہ برائی میں نہیں آتی, یہ مورالٹی اور ایتھکس سے ذرا دور ہیں. صرف کرپشن برائی ہے. مطلب سنا دیکھیں بہت ساری چیزیں, میں آپ کو میں آپ کو کہنے کو بہت کچھ کہہ سکتا ہوں, لیکن چونکہ بہت حساس معاملات ہیں اور بہت ساری سیٹلمنٹ چل رہی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہونی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک ذمہ دار میڈیا پرسن کے طور پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ باتیں جس میں ملک اور قوم کا نقصان ہو کم از کم ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر جس پہ آپ کو یقیناً اگر کوئی ایسی بات ہو جس پہ یقیناً کوئی غلط فیصلہ لیا گیا تب آپ بات کر سکتے ہیں, چونکہ ابھی چیزیں جو ہے وہ دیکھی اور پرکھی جا رہی ہے, ان کے میرٹ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں قبل از وقت بات کر رہی ہوں. یقیناً اس کے اوپر آئی ایکسپٹ کہ میں قبل از وقت بات کر رہی ہوں. بہت ساری چیزیں ٹھیک ہے, شاید آپ لوگ بالکل ایسا نہیں کریں گے. جی نفیسہ میں آپ کے پاس آؤں گی. یہ جو جس طرح تیسری آرڈیننس کا واپس لیا جانا, نیب کی تقرری کا معاملہ, نیب کے چیئرمین کی تقرری کا معاملہ, الیکشن کمیشن کے حوالے سے بات کرنا, پھر وہاں پہ اپنے منسٹرز کو کہنا کہ آپ لوگوں نے ساتھ جانا ہے, اور مطلب جس طرح آپ لوگ پیش ہوں گے اور آپ نے سواتی صاحب کے سپورٹ میں جانا ہے. مطلب یہ انصاف ہو رہا ہے, یہ عدالتیں ہیں, یہ عدالتیں فری ہیں, مطلب آپ کیا کہیں گے؟ واٹ ڈو یو میک آف دس؟ دیکھیں نا, ابھی امجد صاحب نے کچھ باتیں کی کہ یہ مرضی کی انصاف چاہ رہے ہیں, مرضی کے. یہ جو ان کے 3 سالہ دور آپ دیکھیں تو ان کو اپنی مرضی کی نیب چاہیے, ان کو اپنی مرضی کا FIA چاہیے, ان کو اپنی مرضی کی الیکشن کمیشن چاہیے, ان کو اپنی مرضی کی جوڈیشری چاہیے. اور اس کی مثال آپ یہ دیکھ لیں کہ آیا دن ایک دن اپنی مرضی کی پارلیمنٹ چاہیے, پارلیمنٹ کو یہ چلنے نہیں دیتے. آپ کو یہ حیرت ہوگی سنتے کہ نارملی ایک پراپر نوٹس کے ذریعے آپ پارلیمنٹیرینز اسپریڈ آل اوور دا کنٹری, ایک نوٹس ملتا ہے کچھ دن کا, اس کے بعد اجلاس بلایا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اس وقت ایز آئی ایم ایڈریسنگ ٹاکنگ ٹو یو, ابھی انہوں نے کل صبح 10 بجے کا اجلاس بلا لیا, کیونکہ یہ ایک تو چوری کرتے ہیں اور اوپر سے سینہ زوری کرتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن ممبران اکٹھے نہ ہو تو یہ اپنی جو چوری ہے اس کی توسیع کر لیں. الٹے سیدھے آرڈیننسز آتے ہیں, صبح ایک آرڈیننس آتا ہے, شام کو کہتے ہیں اوہ اس میں تو ہم یہ بھول گئے, پھر دوسرے دن صبح کو اس آرڈیننس میں آپ چینج کر لیتے ہیں. تو یہ اپنے اداروں کی یہ چاہتے ہیں کہ ادارے ان کے غلام بن کر رہیں. اب آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ 3 ہفتے پہلے نیب آرڈیننس جو آیا تھا اس میں انہوں نے ایکسٹینشن دیا چیئرمین کو بائی another name, اور انہوں نے اپنے آپ کو NRO دیا. اب یہ اس میں جو چیزیں بھول گئے, اب اس میں انہوں نے یہ تو بھول گئے, تو اب یہ جو انہوں نے اپنے آپ کو NRO دیا, تو اگر اپوزیشن کو کیسے روکیں کہ اس NRO کے اوپر وہ پیٹیشنز نہ ڈالے اپنے لیے کہ بھئی یہ اگر جو حکومت پہ لاگو ہوتا ہے, جو آفیسرز پر لاگو ہوتا ہے, وہ اپوزیشن پر کیوں نہیں لاگو ہوتا. تو انہوں نے 6 اکتوبر کا ایک شک ڈال دیا کہ جیسے اپوزیشن پر جو بھی کیسز کھلے ہوئے ہو وہ بند نہ ہو. تو یہ حرکتیں ان کی بہت افسوسناک ہیں. مجھے تو حیرت ہے کہ یہ کیسے یہ ڈیفینڈ کر پا رہے ہیں. دیکھیں زرداری صاحب کے لیے آپ اس لیے نہیں بول سکتے کہ ہم نے کوئی NRO نہیں دیا. جو پراپرٹیز آپ کے لیڈر صاحب نے ایمنسٹی لی, ہماری لیڈرشپ کی طرف سے کوئی ایمنسٹیاں نہیں لی. آپ کی لیڈرشپ کی فیملی کی ایکنالجڈ ہیں کہ ان کی غیر قانونی پراپرٹیز باہر تھیں اور ان کو NRO ملا ہے.
ہم تو کیسز بھگت رہے ہیں, چلیں that's اور your ایک take, نہیں, ہر فیملی ممبر کے 10 کیسز بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے نفیسہ, تو یہ جو اداروں کو انہوں نے اپنا ہینڈ میڈن بنایا ہے, نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں کہ نہیں, یہ پیسے نہیں قابل بھیج مذمت سکتے, ہے. ہاں پیسے واپس نہیں بھیج سکتے تو نواز شریف صاحب خود آ جائیں. قیوم صاحب لاسٹ کامنٹ. جی یہ بڑی ویلڈ بات ہے بہت. آئی ایم شیور کہ شیورلی ہی ول کم بیک, اور ان کی تکالیف میں اور زیادہ اضافہ ہوگا. اور دوسرا, میں یہ جو الیکشن کمیشن کی بات ہوئی ہے نا, آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو الیکشن کمیشن کے متعلق جو عرضہ سرائی کی تھی منسٹروں نے پارلیمنٹ کی کمیٹی کے اندر کہ اس کو آگ لگا دو وغیرہ, یہ پیسے پکڑ لیتے ہیں. میرے خیال میں جو مدینہ کی ریاست کی بات کرنے والے پرائم منسٹر اتنے پاکیزہ خیالات کے ساتھ, ان کو تو فوراً سرزنش کرنی چاہیے تھی اپنے منسٹروں کو, اور ان کو ہٹانا چاہیے تھا. ابھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب جائیں گے تو پوری کابینہ بھی ان کے ساتھ جائے تاکہ پریشرائز کرے الیکشن کمیشن کو, جو ایک آئینی عہدہ ہے. اور ایگزامپل ایم کیو ایم کے اتحادی کا ہے کہ جیسے ایم کیو ایم کے 18 منسٹر ساتھ ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ہم یہاں پہ وقفہ لے رہے ہیں, وقفہ نہیں بلکہ ہم پروگرام میں جا رہے ہیں, وقت ختم ہو گیا. تھینک یو, ہمارے بہت ہی ڈسٹنگوش پینل آپ نے سنا, ہم نے کوشش کی تمام موقف آپ کے سامنے رکھ سکیں. یہ یو ٹرن ہے, تکلیف ہے, ریلیف ہے, اب یہ تو وقت ہی بتائے گا. ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ ملاقات ہوگی اب کل.